أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں ان میں سے ایک عظیم تقاضا یہ ہے کہ اہل ایمان ان کی محبت اہل ایمان کے لیے ہی ہو، وہ اہل ایمان کے ساتھ ہی محبت کریں۔ اس کو الولاء والبراء کہا جاتا ہے۔ اہل ایمان کی محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے اور ان کی نفرت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ وہ اہل ایمان کے ساتھ ہی محبت کریں، اور جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ قطعاً محبت نہ کریں بلکہ ان کے ساتھ عداوت رکھیں، ان کے ساتھ بغض رکھیں۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور ہم بہت زیادہ غافل ہیں اس حوالے سے۔ ہم اپنی محبتوں کا جائزہ لیں، ہماری محبتیں جو ہیں وہ کن کے ساتھ ہیں، کن کے لیے ہیں۔ ہم، ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہمارے دوست کن لوگوں کو اپنا محبوب سمجھ رہے ہیں، کن لوگوں کے وہ فین ہیں، کن لوگوں سے محبت کا چرچہ ہر وقت وہ کرتے رہتے ہیں، کن کے نام ان کو یاد ہیں، کن کے کردار ان کو یاد ہیں۔ یہ ہم نے خود دیکھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ جو اس چیز کو نہیں مانتا اللہ کے لیے وہ میرا دشمن ہے۔ دشمنی کا مطلب اور بغض کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ان کو گالیاں نکالتے رہیں۔ دل کے اندر ان کے لیے بغض کو رکھنا ہے، نفرت اور عداوت کو رکھنا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے۔ جس نے ایسا نہ کیا اس نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی دوست ہی ہیں، یہ بھی پیارے ہی ہیں، یہ بھی محبوب ہی ہیں۔ تو اہل ایمان کی موالات اور مواسات یہ کن کے لیے ہوتی ہے؟ اہل ایمان کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو اپنے اور میرے دشمنوں کو کبھی دوست نہ بنا لینا، کبھی اپنا محبوب نہ بنا لینا ان کو۔ ہم دیکھ لیں، خود جائزہ لے لیں، ہمارے بچوں کو کن کے نام یاد ہیں، کون لوگ ان کے فیورٹ ہیں۔ یہ ہر وقت اسی طریقے سے گیمز کو دیکھتے رہنا، اس کی ایک قباحت یہ بھی ہے، جو کفار ہوتے ہیں، وہ کھلاڑی ہیں، وہ جو بھی ہیں، ان کی محبت آہستہ آہستہ پھر دلوں کے اندر آ جاتی ہے۔ ہمارے بچے ان کے فین بن جاتے ہیں، ان کے نام لے رہے ہوتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ، ان کے کارنامے بتا رہے ہوتے ہیں، ان کی نجی زندگی کے بارے میں جان رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں موالات میں آتی ہیں، مواسات میں آتی ہیں۔ ہم نے تو دیکھنا تھا امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو، ان کے ساتھ ہم نے محبت کرنی تھی سب سے بڑھ کر، صحابہ کے ساتھ محبت کرنی تھی سب سے بڑھ کر، محدثین کے ساتھ محبت کرنی تھی، علماء کے ساتھ محبت کرنی تھی، مفسرین کے ساتھ محبت کرنی تھی، ائمہ کے ساتھ محبت کرنی تھی، صحابہ کے ساتھ، صحابیات کے ساتھ ہم نے محبت کرنی تھی۔ یہ ہماری محبت کا رخ کس طرف چلا گیا؟ اس سے سختی سے منع کیا اسلام نے۔ اس نے اسلام کے تقاضوں کو فراموش کر دیا اس انسان نے، جس نے اللہ کے لیے عداوت نہیں رکھی اللہ کے دشمنوں کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا
آباءکم و اخوانکم اولیاء، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا محبوب نہ بنا لینا، اپنا دوست نہ بنا لینا۔ کب؟ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو پسند کریں ایمان سے بڑھ کر، ایمان کے مقابلے میں، ایمان کے اوپر کفر سے محبت کریں، پھر آپ نے ان کو اپنا دوست نہیں رکھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا علی نے، سیدنا جعفر رضی اللہ عنہما نے ابو طالب کی وراثت لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ہم اس کی وراثت کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ مومن کا وارث کافر نہیں بن سکتا، کافر کا وارث مومن نہیں بن سکتا، اور طالب اور عقیل نے ان کی وراثت لی تھی کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ جنہوں نے تقاضے کو پہچانا، الولا والبراء کے تقاضے کو پہچانا۔ اللہ اکبر۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، ان کے گھر میں تشریف لائے کون؟ ان کے والد ابو سفیان، اور ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ بستر کو لپیٹ دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا یہ بستر میرے قابل نہیں ہے، میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں۔ انہوں نے کیا کہا؟ اس پاکیزہ بستر، اس سے بڑھ کر پاکیزہ بستر ہے ہی نہیں روئے زمین کے اوپر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر۔ اور پھر جا کے پوچھا مسئلہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلی ابا کی، اپنے والد کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ان کی خاطر مدارت کریں، بے شک وہ مسلمان نہیں ہیں۔ فرمایا آپ اس بستر کے اوپر بیٹھ نہیں سکتے، انت رجل مشرک، آپ مشرک ہیں۔ یہ ہے موالات۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب گزرے ہیں اپنے بھائی کے پاس سے، بدر میں ان کے بھائی بھی قیدی ہو گئے تھے، ایک انصاری نے پکڑ لیا تھا، کہا ذرا مضبوطی سے پکڑو، مضبوطی سے باندھو اس کو، سختی کے ساتھ باندھو۔ اس کی ماں بڑی امیر ہے، فدیہ زیادہ دے گی اس کا۔ جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا۔ مجھے ایک بھائی بتانے لگے، ساتھی، کہ میرا بچہ جو ہے وہ 2 دن سے غم میں ہے، اس کا کوئی پسندیدہ جو گلوکار ہے نا وہ مر گیا ہے، کافر مر گیا ہے، 2 دن سے کھانا نہیں کھا رہا۔ کافی افسوس ملیں آپ اس کے اوپر۔ جب ان کو واعظ و نصیحت کے لیے نہیں لے کر جائیں گے، اسلامی مجالس کے لیے نہیں لے کر جائیں گے، نمازوں کے لیے نہیں اٹھائیں گے، پھر ان کے دلوں کے اندر محبت کن کی ہوگی؟ فلاں کافر مر گیا، وہ کھانا نہیں کھا رہا، اتنی محبت ہے۔ ایسی محبت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے۔ یہاں پر علماء وفات پا جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء۔ سن کے آپ حیران ہوں گے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے بدر میں کس کو قتل کر دیا تھا؟ کس کو قتل کر دیا تھا؟ اپنے والد کو، اپنے والد کو۔ کفار کی طرف سے آئے، تلوار کے نیچے آ گیا، قتل کر دیا۔ اور عبد الرحمن بن ابی بکر کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، بیٹا اگر ایک مرتبہ بھی تم میرے سامنے آ جاتے میں تم کو قتل کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان آپ ان کو پائیں گے ہی نہیں کہ وہ کبھی ان لوگوں سے محبت کر لیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ آپ کبھی اہل ایمان کو نہیں پائیں گے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے، ان کے جو دشمن ہیں، ان سے محبت کرنے والا آپ کبھی بھی اہل ایمان کو نہیں پائیں گے۔ آج ہم حکمرانوں کو بھی دیکھ لیں کیسے ان کے ساتھ ان کی محبتیں ہیں، اور ان کی محبت میں ان کے مندر کے اندر بھی چلے جاتے ہیں۔ جس طرح وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں ویسے پوجا پاٹ بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے یہ اس حوالے سے۔ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو سمجھیں، الولا والبراء کے تقاضے کو سمجھیں۔
من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، بغض رکھا اللہ کے لیے، عطا کیا اللہ کے لیے، روکا اپنے مال کو اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، باقی کسی اور کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مالک الملک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔